بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنگیز خان تاریخ عالم کے صفحات میں درج ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو۔ چنگیز خان کی فوجیں جس علاقے سے گزرتی تھیں اپنے پیچھے بربادی کی داستان چھوڑ جاتی تھیں۔ کہنے کو تو وہ منگول حکمران تھا، مگر اس نے اپنی تلوار کے زور پر ایشیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ خان کی موت کے بعد اس کی تدفین اور مقبرہ ایک ایسا معمہ ہے جو تقریباً 900 سال گزر جانے کے باوجود حل نہ ہو سکا۔ چنگیز خان نے اپنی قبر گمنام و پریشان رکھنے کی وصیت کی۔ خون کی ندیاں بہانے والا اور کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرنے والا چنگیز خان کہاں دفن ہے؟ تقریباً 900 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ چنگیز خان کی لاش کہاں سے برآمد ہوئی اور کون سے حیرت انگیز اشیاء چنگیز خان کے مقبرے سے ملی ہیں، اس پر مزید بات کریں گے۔ تقریباً 3 کروڑ افراد کا قاتل بے شمار انسانوں کے خون کی ندیاں بہا دیں۔ فوجیں جس علاقے سے گزرتی تھیں اپنے پیچھے بربادی کی داستان سو جاتی تھیں، اور ماہرین کا اندازہ ہے کہ چنگیز خان کی فوج نے تقریباً 3 کروڑ افراد کو قتل کیا تھا۔ چنگیز خان نے سنٹرل ایشیا میں قائم خوارزمی شاہی اسلامی سلطنت کو تہہ تیغ بنا کر رکھ دیا تھا، اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے پوتے ہلاکو خان نے مسلم عظمت کے شاہکار بغداد کو راکھ بنا کر رکھ دیا تھا۔ منگولیا سے اٹھنے والی آندھی بلا شبہ اسلام کے مشرق وسطیٰ اور سنٹرل ایشیا میں زوال کا سبب بنیں گے۔ ظالم ترین حکمران چنگیز خان کے سر جاتا ہے، جس کی دہشت سے ایشیا، افریقہ اور یورپ لرزاں تھے، مگر منگولیا کے لوگوں کے نزدیک چنگیز خان ایک عظیم ہیرو کی حیثیت رکھتا تھا۔ آج بھی جو لوگ خود کو چنگیز خان کی نسل کا مانتے ہیں وہ اپنے گھروں میں چنگیز خان کی تصویر رکھتے ہیں۔ منگولیا کے لوگوں کے لیے وہ عظیم ہیرو ہے۔ چنگیز خان نے منگولیا قوم کو مہذب معاشرہ بنایا۔ معاشرہ بنانے میں مدد کی۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بادشاہ، سلاطین، مراجع اور حکمران گزرے ہیں وہ اپنے بعد اپنے عظیم الشان مقبرے چھوڑ جائے ہیں۔ اس نے مرنے سے پہلے آخری وصیت کی کہ اس کی کوئی ایسی گمنام جگہ دفنایا جائے کہ اس کی قبر کا کوئی بھی نام و نشان باقی نہ رہے۔ یوں چنگیز خان کا مقبرہ دنیا کے لیے ایک معاملہ بن گیا تو دنیا